अस्सलाम वालेकुम क्लास मेरी उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट के बर्डन के ऊपर, कि इकॉनमी के किस हिस्से के ऊपर इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट का बर्डन पड़ता है। बेसिकली आपको पता है कि पब्लिक डेट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग है, और डेट फाइनेंसिंग हम करते कब हैं, जब आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट की इनकम कम होती है, तो उन एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए हम लोन लेते हैं जी। अब लोन वो हम इंटरनल रिसोर्सेज से भी ले सकते हैं कि मुल्क के अपनी आवाम से ले लें, अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ले लें, या एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हम वो लोन ले सकते हैं, जिस तरह के एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया, फिर उसके बाद जो है आपका IMF हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया। इस तरह के इदारों से जो है वो आप लोन वगैरह ले सकते हैं जी। अच्छा, जब इनकी रीपेमेंट करनी होती है, तो जब आप रीपेमेंट करते हैं तो उस टैक्स का जो है, बेशक वो इंटरनल है बेशक वो एक्सटर्नल है, उसका आपकी कम्युनिटी के ऊपर जो है जो इफेक्ट पड़ता है, आपकी इकॉनमी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, ये जो बर्डन आता है, उस बर्डन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी बर्डन ऑफ इंटरनल डेट के बारे में जी, कि बर्डन ऑफ इंटरनल डेट होता क्या है जी। बेसिकली इंटरनल पब्लिक डेट्स आर रेज्ड एंड रीपेमेंट विद इन द कंट्री। जिस तरह कि मैंने बात की अभी ऊपर थोड़ी देर पहले कि जितनी भी जो है आपके डेट है, अगर आप विद इन द कंट्री लेते हैं तो वो उसके ऊपर जो है वो आपका जो है इंटरनल डेट कहलाता है जी। देयरफॉर दे हैव नो डायरेक्ट मनी बर्डन। इस वजह से आपका जो है वो खास डायरेक्ट मनी बर्डन नहीं पड़ता। The repayment of such debts results in transfer of purchasing power from one group of people to another group of people. बेसिकली जब इस तरह का आप लोन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि परचेजिंग पावर ट्रांसफर हो जाती है जी, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के पास जी। द गवर्नमेंट टैक्सेस सम पीपल टू रीपे द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल टू द क्रेडिटर सच दैट गिव राइज टू रियल बर्डन। जब गवर्नमेंट ने जो है वो रीपेमेंट करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट भी पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी है क्रेडिटर्स को, तो उस टाइम जो है वो आपका रियल बर्डन अराइज होता है जी, डायरेक्ट रियल बर्डन। Transfer of purchasing power will take place as the government imposes tax to repay the internal debt. अच्छा, कहता है कि जी परचेजिंग पावर लोगों की डिस्टर्ब होती है, ट्रांसफर हो जाती है जब गवर्नमेंट टैक्स पे करती है, जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। अब क्यों इम्पोज करती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना जो है वो इंटरनल डेट वापसी करना होता है जी। अच्छा, when purchasing power is transferred from taxpayer to the public creditor, it influences the distribution of income in the country. अच्छा, अब परचेजिंग पावर से मुराद जो यहाँ पे ली गई है वो लोगों की सलाहियत खरीद की बात की गई है, कि अगर देखें एक बंदे के ऊपर टैक्स लग गया तो उसकी जो है वो क्या होगी, उसका इनकम लेवल डिक्रीज हो जाएगा, उसकी सेविंग डिक्रीज हो जाएंगी जी, और वो मूव कर जाएंगी, क्योंकि जो उसका पैसा है वो क्रेडिटर्स के पास चला जाएगा, तो वो क्रेडिटर्स की जो है वो इनकम लेवल इंक्रीज हो जाएगा या उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी जी। अच्छा, अगर आप जो है वो रीपेमेंट ऑफ डेट करते हुए टैक्स का बर्डन जो है, मतलब ज्यादा टैक्स गरीबों के ऊपर लगवा लेते हैं, तो आपके मुल्क के अंदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम आ जाएगी। इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, उसके अंदर इनइक्वालिटीज आ जाएंगी, गरीब लोगों के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा बनिस्बत अमीरों के। लेकिन अगर आप जो है वो टैक्स जो है वो लगाते हैं ज्यादा इनकम वाले लोगों के ऊपर, तो आपका डायरेक्ट रियल बर्डन जो है वो कम होगा जी। और जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो पुअर टू रिच जाती है जी, मतलब गरीबों से अमीरों के पास जाती होती है। आपके जो लोअर तबका होता है उनके ऊपर टैक्स जो है रेशो जो है वो ज्यादा आती है जी। इनडायरेक्ट रियल बर्डन। High rates of taxation generally have a negative effect on the people's ability and willingness to work and save and invest. अच्छा, कि जिस हम टैक्स को जब हम देख रहे थे तो उस टाइम भी हम एक बात के बार बार कर रहे थे
کہ جب آپ کے اوپر ہائیلی ٹیکس ریٹ لگتے ہیں, آپ کے اوپر جب ٹیکس زیادہ لگتا ہے تو آپ لوگوں کی جو ہے نا ایبلٹی ٹو ورک کم ہوتی ہے, کیونکہ وہ انویسٹ جو ہے سیف کم کر پاتے ہیں, اور اسی وجہ سے مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ بھی کم ہو جاتی ہے جی, اور ان کی اس وجہ سے پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے جی. اب یہ ایک جنرل سی بات ہے کہ اگر آپ جو ہے فار ایگزامپل آپ کی انکم لیول جو ہے وہ 1,00,000 روپے ہے, اور 1,00,000 روپے کے اوپر آپ کے اوپر 40,000 روپے کا ٹیکس لگ جاتا ہے, تو آپ جو ہے وہ دوبارہ اتنا کمائیں گے ہی نہیں, یا آپ اتنی محنت ہی نہیں کریں گے, یا آپ اتنی انکم ہی نہیں کریں گے, کیونکہ لارجر پورشن آف یور انکم واز گوئنگ ٹو دا گورنمنٹ, اور اس سے آپ کے اندر نیگیٹو فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تب اس چیز کو بچانے کے لیے آپ کیا کریں گے, یا تو آپ جو ہے وہ کرپشن کی طرف جائیں گے, یا کرپٹ ویز یوز کریں گے کہ کسی طریقے سے ہم اس کو ٹیکسز کو اوائڈ کر سکیں جی. برڈن آن فیوچر جنریشن جی, بیسیکلی اس کے اندر بات یہ کی گئی ہے کہ اولڈر جنریشن ہو سبسکرائب ٹو دا گورنمنٹ بونڈ اینڈ سیکورٹیز ود دیئر ایکومولیٹ ویلتھ, بٹ دا ڈیٹا ریپیڈ تھرو دا ٹیکسز ود پیڈ بائی دا ینگر ورکر پاپولیشن. فار ایگزامپل گورنمنٹ نے آج ٹیکس لیا, گورنمنٹ نے آج لون لیا, لون لینے کے 10 سال بعد گورنمنٹ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے جی. تو 10 سال کے بعد جب گورنمنٹ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہوگی, تو جن لوگوں کے اوپر آج پیسہ لگا ان کو مطلب اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا جتنا اس ٹائم کی پاپولیشن کو جو ہے وہ افیکٹ کرے گا. سو اس کے اندر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ مطلب یعنی کہ لون وغیرہ لیتے ہیں یا پبلک ڈیٹس وغیرہ لیتے ہوتے ہیں, جب ان کی ری پیمنٹ کا ٹائم آتا ہوتا ہے تو وہ نیکسٹ جنریشن کو فیس کرنا پڑتا ہے, اس جنریشن کو اتنا خاص فیس نہیں کرنا پڑتا. افیکٹ آن پرائیویٹ انویسٹمنٹ. اچھا, جب گورنمنٹ نے ری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے دا لون, تو گورنمنٹ جو ہے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ کرتی ہے جی. جب لوگوں کو ہائی ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو لوگ اپنی جو ہے سیونگز کو گورنمنٹ کے بانڈز میں, گورنمنٹ کی سیکیورٹی کے اندر انویسٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو وہاں پہ ہائی ریٹ آف انٹرسٹ مل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس جو ہے وہ اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ انویسٹ کر سکے پرائیویٹ مارکیٹ کے اندر, کسٹمرز کے اندر, اور ڈومیسٹک سیونگ جو ہے وہ لوگوں کی کم ہو چکی ہوتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے جب گورنمنٹ کا ہائی ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹرز کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے سورس آف انکم کم ہو جاتے ہیں, یا سورسز آف سورسز آف لون جو ہے وہ ان کے کم ہو جاتے ہیں. افیکٹ آن کیپٹل ایکسپینڈیچر جی. بیسیکلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں, جس طرح پاکستان کی بھی مثال لے جائے, تو یہ جو لون لیتے ہوتے ہیں نا, بیسیکلی یہ اپنے ریونیو ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ لون لیتے ہوتے ہیں. اور اس طرح کا لون جو ہوتا ہے نا وہ ان پروڈکٹیو ان نیچر ہوتا ہے, کیونکہ آپ جو ہے انٹرسٹ کی اماؤنٹ پے کرنی ہے, یا آپ نے جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ پے کرنی ہے. تو اس وجہ سے جب آپ کا جو ہے ان پروڈکٹیو ان نیچر ہو گیا, تو اس کا برڈن جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے عوام کے اوپر, کیونکہ گورنمنٹ نے تو پروڈکٹیو سورس ہی نہیں بنایا اس لون سے. تو جب وہ لینا ہے تو وہ پیسے کس سے لینے ہیں, آپ نے سارے کے سارے عوام سے لینے ہیں جی. تو اس وجہ سے گورنمنٹ اس پیسے سے نہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کر سکتی ہے, اور اس کا جو برڈن ہے وہ عوام کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے جی. انفلیشن جی. If the indirect taxes are raised in order to repay internal debt, then the inflation may takes place. جب جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ انکریز کر دیتے ہیں انٹرنل ڈیٹ کو پے آف کرنے کے لیے, تو آپ کے ملک کے اندر انفلیشن بڑھ جاتی ہے جی. جب انفلیشن بڑھ جاتی ہے تو آپ کی انکم کم ہو جاتی ہے, اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جی, اور غریب لوگوں کے اوپر اس کا افیکٹ بہت زیادہ پڑتا ہے جی. بیسیکلی انفلیشن جنرل انکریز ان پرائس لیول, مطلب مارکیٹ کے اندر آپ کے پرائس لیول کے اندر انکریز آ جاتا ہے. اب جو لوگوں نے جو چیزیں جو لوگوں کو 100 روپے کی پڑتی تھی وہ اب 125 روپے کی پڑ رہی ہیں, تو لوگوں کی جو ہے وہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے اور ان کی انکم نہیں بڑھی, تو کیا ہوگا کہ ان کی سیونگ کم ہو جائیں گی اور ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو جائے گی. اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ غریبوں کے اوپر زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے جی. اب بات کرتے ہیں جی ہم ایکسٹرنل ڈیٹ کی جی. بیسیکلی ایکسٹرنل ڈیٹ کیا ہوتا ہے جی, جو کہ ہم باہر کے ملکوں سے
یا دوسرے ملکوں سے جو ہم لون لیتے ہیں ان کو ہم ایکسٹرنل ڈیٹ کہتے ہیں جی. یا آپ کسی بھی انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن سے آپ لون لے رہے ہیں تو وہ آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہوگا جی. ایکسٹرنل ڈیٹ کریٹ دا فالوئنگ منی اینڈ ریئل بردنس. ڈیٹ منی برڈن, اٹ از اکول ٹو دا سم آف منی پیمنٹ فار پرنسپل اینڈ انٹرسٹ ٹو میڈ ٹو دا کریڈٹ کنٹری. جو اس کا ایکچوئل جو ہے وہ برڈن ہے, وہ برڈن کتنا ہے جی, جو آپ نے انٹرسٹ کی پیمنٹ کرنی ہے اور جو آپ نے پرنسپل اماؤنٹ پے کرنی ہے کریڈیٹر کنٹری کو, وہ آپ کا ڈائریکٹ منی برڈن ہے جی. ڈائریکٹ ریئل برڈن, it is measured in term of loss of welfare suffered by the people of debtor country due to the repayment of debt. It will vary according to the portion in which various member of the community contribute to repayment in the form of higher taxes. اچھا, اب اس کے اندر بات یہ کی گئی ہے کہ ریئل ڈیٹ برڈن جو ہے ہم میئر کس طرح کرتے ہیں. ہم میئر اس طرح کرتے ہیں کہ جس ملک نے لون واپسی کرنا ہے اس ملک کی عوام کا ویلفیئر کتنا ڈسٹربڈ ہو رہا ہے. اگر گورنمنٹ لون نہ لیتی اور جتنی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں, اگر وہی پیمنٹ ہم اپنے عوام کی سوشل ویلفیئر کے اوپر لگاتے اور ان کو جو ویلفیئر ہوتا وہ سارا کا سارا اس کے اندر کاؤنٹ ہوگا. دوسری بات اس نے یہ کی کہ جب آپ نے اس کی ری پیمنٹ کرنی ہے تو ری پیمنٹ کرتے ہوئے جس آپ کمیونٹی لیول کے اوپر ٹیکسز لگائیں گے اس کمیونٹی لیول کے اوپر جو برڈن پڑے گا وہ سارا کا سارا کس چیز کے اندر آئے گا, ڈائریکٹ ریئل برڈن کے اندر آئے گا. indirect money burden and indirect real burden. This may be measured in the term of effect on production and allocation of resources to repay public debt. The government may increase taxes to the reduce public expenditure. This will cause reduction in production and consumption in the economy. This is termed as indirect and real burden of external debt. پھر اس کے بعد کہتے ہیں burden on unproductive foreign debt. اگر دیکھیں آپ نے فورن ڈیٹ لیا ایک انپروڈکٹیو پرپس کے لیے, تو اس کی جب آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے تو اس کا کمیونٹی کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا اور افیکٹ پڑے گا جی. پھر اس کے بعد کہتا ہے فورن کرنسی برڈن. ری پیمنٹ آف ایکسچینج ہیز ٹو بی میڈ ان دا فورن کرنسی, کہ آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے, ری پیمنٹ کرنی ہے, وہ آپ نے کس چیز کے اندر کرنی ہے, ان کی کرنسی کے اندر. Foreign exchange reserves can be increased by increasing export and controlling imports. Therefore, the government give lot of incentives to the export sectors. Thus, this will divert resources from one sector and result in unbalanced development. Besides, if the import of essential items is controlled to increase the foreign exchange reserve, it may have an adverse effect on the development of the nation. بیسیکلی یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جب منی کی ری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ نے فورن کرنسی کے اندر دینی ہوتی ہے جی. اور جب آپ فورن کرنسی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اپنے ایکسچینج فورن ایکسچینج ریزروز کو جو ہے وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے جی. فورن جو ہے وہ ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ کب مینٹینڈ ہوں گے, جب آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی اور امپورٹ کم ہوگی جی. اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے آپ ایکسپورٹرز کو انسینٹیوز زیادہ دیتے ہیں, اور جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اکانومی کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ان ایکول ہو جاتے ہیں, کہ آپ ایک سیکٹر کو بہت زیادہ ہی پریفرنس دے رہے ہیں, جس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے, جس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ڈس بیلنسڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جی, یا ان بیلنسڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جی. ایک سیکٹر آپ کا بہت زیادہ ہی آپ نے انسینٹیو دے دیا, دوسرے سیکٹر کو آپ نے بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا, اور اس کے جو ہے وہ ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں جی ڈیولپمنٹ آف دا نیشن کے اوپر جی. ڈومینیشن بائی دا کریڈٹ کنٹری. اب دیکھیں ہم اس کی سیدھی سی مثال لے لیتے ہیں, امریکہ کی لے لیتے ہیں, سعودی عرب کی لے لیتے ہیں, اور اب ابو ظہبی کی بھی لے لیتے ہیں جی. ہم یا چائنا کی بھی لے لیں. ان ملکوں سے ہم قرضہ لیتے ہیں جی, یا یہ ملک ہمیں قرضہ دیتے ہیں جی, آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دیتا ہے, ورلڈ بینک ہمیں قرضہ دیتا ہے. جب یہ قرضہ دیتے ہیں نا, ساتھ کچھ اپنی شرائط بھی منواتے ہیں. جب یہ شرائط منواتے ہیں نا تو یہ ہمارے اوپر اکانومیکلی ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں, اور سم ٹائمز یہ ہمارے اوپر پولیٹیکلی ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں جی. پولیٹیکلی ڈومینیٹ کس طرح ہو جاتے ہیں کہ جس طرح امریکہ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے جی ہمارے ملک کے بہت زیادہ
پولیٹیشنز کے اندر ان کی آپس میں صلح صفائی کروانے کے لیے، یا آپ جس طرح آپ یوں کہہ لیں کہ سیف پیسیج دینے کے لیے، جس طرح سعودی عرب نے جو ہے وہ سیف پیسیج دیا نواز شریف صاحب کو کسی دور کے اندر، جس طرح دبئی نے سیف پیسیج دیا زرداری صاحب کو، اس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں بھی سننے کو ملتا ہے کہ ان کو بھی کوئی کنٹری سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ان کی پولیٹیکل ڈومینیشن بھی اس طرح آ جاتی ہے. جی آج کا لیکچر جی اتنا ہی. نیکسٹ ہم جو ہے وہ پبلک فریم ورک دیکھیں گے پبلک ڈیٹ مینجمنٹ کا. جی السلام علیکم.